الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ امام شامل رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 26 جون 1757 عیسوی گمری میں ہوئی اور ان کی وفات 4 فروری 1871 74 سال کی عمر میں ہوئی۔ امام شامل رحمۃ اللہ علیہ شمالی قفقاز کے مسلمانوں کے ایک عظیم رہنما تھے، جن کی قیادت میں انہوں نے روسی استعمار کے خلاف جنگ قفقاز میں بے مثل شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ وہ داغستان اور امامت قفقاز کے تیسرے سربراہ اور نقشبندی سلسلے کے تیسرے امام تھے، جو کہ 1834 تا 1859 امام رہے۔ امام شامل رحمۃ اللہ علیہ 1757 عیسوی میں موجودہ داغستان کے ایک چھوٹے سے قصبے گمری میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک زمیندار تھے۔ امام شامل نے بچپن میں عربی سمیت کئی مضامین میں تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے نقشبندی، مجددی، خالدیہ، صوفی سلسلے میں شمولیت اختیار کر لی اور قفقاز کے علاقے مسلمانوں کی ایک تعلیمی یافتہ اور ہر دل عزیز شخصیت بن گئے۔ جب امام شامل پیدا ہوئے تو روسی سلطنت عثمانیہ اور فارس کے علاقے پر قبضہ کر کے اپنے توسیع پسندانہ عزائم کی تکمیل کر رہی تھی۔ فارس کے سلطان کی حمایت سے جنگ قفقاز میں علاقے کے کئی مسلمان قبائل نے روسی استعمار کے بغاوت کر دی۔ قفقازیوں کی مزاحمت کے اولین رہنما میں شیخ منصور اور غازی ملا معروف ہیں۔ امام شامل غازی ملا کے بچپن کے دوست تھے۔ 1834 عیسوی میں غازی ملا جنگ گمری میں شہید ہوئے گئے اور امام شامل قفقاز کے جہاد کے رہنما اور نقشبندی، مجددی، خالدیہ طریقت کے امام بن گئے۔ روسیوں کے قبضے سے پہلے قفقاز کے علاقے کبھی ایران کی حکومت کے تحت آ جاتے تھے اور کبھی ان پر عثمانی ترک قابض ہو جاتے تھے۔ شروان کا علاقہ، جہاں سے اسماعیلی صفوی نے اپنی حکومت کا آغاز کیا، آذربائیجان کا ایک حصہ ہے۔ جب افغانوں نے اصفہان پر قبضہ کر کے صفوی سلطنت کا خاتمہ کر دیا تھا تو ایران کے ابتر حالات سے فائدہ اٹھا کر روس نے داغستان اور شمالی آذربائیجان پر اور عثمانی ترکوں نے کرجستان اور آرمینیا پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن نادر شاہ نے ان علاقوں کو جلد ہی واپس لے لیا۔ اس کے بعد روسی 1757 عیسوی میں پھر داغستان پر قابض ہو گئے اور چند سال میں دریائے اردس تک پورے آذربائیجان پر قبضہ کر لیا۔ فتح علی شاہ قاجار 1828 عیسوی میں معاہدہ ترکمانچی کے تحت ان تمام علاقوں پر سے ایران کے حق سے دستبردار ہو گیا۔ روسیوں کے اس جارحانہ پیش قدمی کے دوران جس علاقے کے باشندوں نے حملہ آوروں کا سب سے زیادہ مقابلہ کیا وہ داغستان ہے۔ یہاں کے جری باشندوں نے بار بار بغاوت کی اور روسیوں کو اپنے وطن سے نکال باہر کیا۔ آزادی کی اس جنگ میں سب سے زیادہ شہرت اور نیک نامی امام شامل نے حاصل کی۔ داغستان کے حکمران کی حیثیت سے انہوں نے 25 سال تک بے مثل شجاعت سے روسیوں کی لاتعداد فوج کا مقابلہ کیا اور 1845 عیسوی تک داغستان کے ہر حصے سے روسیوں کو نکال دیا، لیکن روسی بار بار حملہ آور ہوتے تھے اور امام شامل کے لیے ان کی کثیر تعداد اور جدید اسلحے سے لیس افواج کا تنہا مقابلہ کرنا ممکن نہیں رہا۔ انہوں نے سلطنت عثمانیہ اور برطانیہ سے مدد حاصل کرنا چاہی لیکن ناکام رہے۔ آخر کار 1859 عیسوی میں غنیب کے سخت ترین معرکے میں روسیوں کی تمام شہریوں کو قتل کر دینے کی دھمکی پر انہوں نے تمام شہریوں کی جان کے بدلے خود کو روسی فوج کے حوالے کر دیا اور ہتھیار ڈال دیے۔ روسی کمانڈر نے، جو زاروس کا بھائی تھا، زار کو مبارکباد کا تار دیا کہ آج 100 سال سے جاری قفقاز کی جنگ ختم ہو گئی۔ اس دن کلیساؤں میں اس کامیابی پر شکرانے کی عبادت کی گئی۔ روسی حکومت نے امام شامل کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئی، ان کی پنشن مقرر کر دی گئی اور رہنے کے لیے مکان دیا گیا۔ 1870 عیسوی تک امام شامل روس میں نظر بند رہے۔ 1870 عیسوی میں وہ روسی حکومت کی اجازت سے حج کے لیے مکہ معظمہ گئے۔ حجاز مقدس کی جانب سفر کے دوران وہ ترکی اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک سے گزرے، جہاں عوام نے ان کا فقید المثال خیر مقدم کیا۔ اگلے سال 1871 میں ان کے صاحبزادے غازی محمد روسی قید سے رہا ہو کر مکہ المکرمہ پہنچے، لیکن امام شامل مدینہ المنورہ میں انتقال کر گئے۔ انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ امام شامل کی عظمت محض ان کی دلیرانہ جنگ کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کی سیاسی بصیرت، سوجھ بوجھ، انتظامی صلاحیت اور کردار کی بلندی نے عبد القادر الجزائری
اور ٹیپو سلطان کی طرح ان کی عزت کو چار چاند لگا دیے۔ ان کا زمانہ داغستان کی تاریخ میں شریعت کا دور کہلاتا ہے۔ امام شامل تصوف کے نقش بندی سلسلے کے سربراہ تھے۔ ان کے مرتب کردہ انتظامی اور قانونی ضابطے نظام شامل کہلاتے تھے۔ اس کے تحت داغستان 32 انتظامی اضلاع میں تقسیم کیا گیا تھا۔ انتظامیہ اور عدلیہ الگ الگ تھے۔ ہر ضلع کا مفتی عدالت کے محکمے کا ذمہ دار تھا اور ضلع کا حاکم اس کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا تھا۔ ہر مفتی کے تحت 4 قاضی ہوتے تھے۔ اگر کسی معاملے کو قاضی طے نہ کر سکتے تو وہ مفتی کے سامنے پیش کیا جاتا اور مفتی اس معاملے کو امام شامل یا مجلس شورا کے سامنے پیش کرتا تھا، جس کو دیوان کا نام دیا گیا تھا۔ امام شامل نے احتساب کا محکمہ بھی قائم کیا تھا، جس کے ذریعے عہدیداروں پر نگرانی رکھی جاتی تھی اور فوجوں کی تنظیم بھی جدید طرز پر کی گئی تھی، اور دارالحکومت ویدنور میں بندوقوں اور توپوں کو ڈھالنے کا کارخانہ بھی قائم کیا گیا تھا۔ ایک زمانہ میں داغستان کی افواج کی تعداد 60,000 سوار اور پیادہ فوج تک پہنچ گئی تھی۔ فوجی تربیت کے لیے جو مراکز قائم کیے گئے تھے، ان میں قید کیے جانے والے روسی افسر تربیت دیتے تھے۔ امام شامل کے ہتھیار ڈال دینے کے بعد داغستان میں 5 سال تک روسیوں کی مزاحمت جاری رہی، یہاں تک کہ 21 مئی 1864 عیسوی کو داغستان کا آخری پہاڑی قلعہ بھی روسیوں کے قبضے میں آ گیا اور داغستان کی آزادی کی جنگ ختم ہو گئی۔ شیشان میں جاری آزادی کی تحریک شاید انہی کے خاک کی چنگاری ہے۔ چیچن جانبازوں کے سربراہ شامل بسوف کا نام ان کے والد نے امام شامل کے نام پر ہی رکھا تھا۔ بوڈینوسک میں یرغمال بنانے کا منصوبہ بنایا تھا اور یہ ایک مشہور آپریشن تھا جس کا مقصد دنیا کی توجہ چچنیا میں ہونے والے واقعات کی طرف مبذول کرانا تھا۔